یہ میکرونی چاٹ دکھنے میں جتنی خوبصورت ہے کھانے میں اتنی مزیدار، لذیذ اور ہیلتھی۔ تو کیا آپ بھی گھر میں یہ لذیذ چاٹ بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی ریسٹورنٹ سٹائل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عائشہ نور اور میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ صاحبہ کچن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے پیارے پیارے ویورز، آج میں آپ لوگوں کو یہ میکرونی چاٹ بنانا سکھاؤں گی۔ تو کیا آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو چلیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس میکرونی چاٹ کو بنانے کے لیے فرسٹ آف آل ہم میکرونی کو بوائل کریں گے۔ میکرونی کو بوائل کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ میں نے پانی چڑھا دیا ہے۔ یہ تقریباً 1 لیٹر پانی ہے، اس کو اچھے طریقے سے بوائل آ چکا ہے۔ اس کے اندر 1 چمچ بھر کے آپ نے نمک کی ڈال دینی ہے، 2 چمچ بھر کے آئل کے ڈال دینے ہیں، 1 کٹوری بھر کے آپ نے میکرونی ڈال دینی ہے اور اس کو بوائل آنے دینا ہے۔ جیسے ہی بوائل آئے گا اس کو جو ہے نا ہم نے ڈھکن بند کر کے اس کو 7 سے 8 منٹ ٹھہرا دینا ہے۔ یہ دیکھیں اب اس کو اچھے طریقے سے بوائل آ چکا ہے۔ اب ہم ڈھکن لگا کے اس کو 7 سے 8 منٹ تک ٹھہرا دیں گے۔ 7 سے 8 منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں۔ تو لیجئے یہ دیکھیں 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں، ہماری میکرونی اچھے سے بوائل ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں پتہ ہے اس کا کیا پتہ چلے گا، جیسے ہی ہم اس کو نکالیں گے اور چھری اس کے درمیان میں آپ نے چلانی ہے، جیسے ہی آسانی سے کٹے گا تو سمجھیے آپ کی یہ جو ہے نا میکرونی بوائل ہو چکی ہے۔ ابھی اس میکرونی کو ہم کسی چھنی میں چھان لیں گے، اس کا گرم پانی نکالیں گے اور اس کے اوپر ٹھنڈا پانی نکالیں گے اور اس کو بالکل ٹھنڈا کر دیں گے تاکہ اس کا پکنے کا پروسیس ختم ہو سکے۔ اس کو کسی کھلے برتن میں آپ نے ڈال دینا ہے، پھر اس کے اندر آپ نے آئل ڈالنا ہے۔ آئل تقریباً 2 سے 3 چمچ آپ نے آئل ڈالنا ہے۔ آئل اس لیے ڈالیں گے تاکہ یہ آپس میں جڑے نہیں، کھلی کھلی رہے۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر کے رکھ دینا ہے۔ تو چلیے آپ چاٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو چاٹ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک باؤل رکھ لیا ہے، باؤل کے اندر میں نے یہ اپنی میکرونی ڈالی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے تھوڑے سے آلو ڈالے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں گے آلو یہ ریڈ کیسے ہو گئے؟ ہاں یہ ریڈ ہیں کیونکہ اس کو میں نے کلر دیا ہے تاکہ یہ ہماری چاٹ ٹیمپٹنگ اور مزیدار دکھے۔ اور یہ دیکھیں کچھ سبزیاں ہیں اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں، جس کے اندر کھیرا ہے، شملہ مرچ ہے، گاجر ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی گرین چلی ہے اور سبز دھنیا ہے، یہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا۔ یہ دیکھیں یہ انار دانہ ہے، کچھ میں نے انار دانہ اس کے اندر ڈال دیا۔ انار دانہ اس کے اندر بہت ہی اچھا لگے گا، جب آپ کھائیں گے نا کھٹاس آئے گی، بہت ہی مزیدار یہ لگے گی۔ اور اس کے اندر یہ دیکھیں میں بلیک چنے ڈال رہی ہوں۔ بلیک چنے پہلے میں نے بوائل کر لیے تھے نمک ڈال کے، آپ نے بھی نمک ڈال کے بوائل کر لینے ہیں۔ اور اس کے اندر تو ایک درمیانے سائز کا پیاز میں نے کاٹ کے اس کو اچھے طریقے سے دھو کے رکھ لیا تھا، وہ اس کے اندر میں نے ڈالا ہے۔ اور 2 چمچ بھر کے آپ نے اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈال دینا ہے۔ دیکھیں چاٹ مسالہ آپ اپنی نیڈ کے اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں، جتنا آپ جو ہے نا کھٹا اور اسپائسی کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ سوسیجز جائیں گے۔ میں 2 چمچ بھر کے سویا سوس کے لے رہی ہوں، 1 چمچ ریڈ چلی سوس لے رہی ہوں۔ ریڈ چلی سوس آپ نے کم ہی ڈالنی ہے کیونکہ پہلے ہی ہم چاٹ مسالہ ڈال چکے ہیں۔ اگر آپ نے چاٹ مسالے کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو میرے چینل پہ پڑھیے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ 1 چمچ نمک کی اس کے اندر ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے املی کا پلپ ڈال دی ہے۔ املی میں نے بھگو کے رکھ دی تھی تھوڑی سی، تقریباً میرے پاس تھی آدھے کپ جتنی املی تھی جو میں نے بھگو کے رکھ دی تھی، اس کا پلپ نکال کے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ آپ نے پھر اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے جانا ہے، مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے نا چیزیں اچھے طریقے سے اس کے اندر چلی جائیں۔ اور اس کو اب ہم پریزنٹ کریں گے اور اس کی پریزنٹیشن بھی اچھی لگنی چاہیے۔ آپ نے اس کی پریزنٹیشن فل واچ کر کے جانی ہے تاکہ آپ بھی اپنے مہمانوں کو جب سرو کریں تو اس کی پریزنٹیشن اور لک بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ جب تک اس کی لک اچھی نہیں ہوگی تو لوگ کیسے اٹریکٹ ہوں گے آپ کی ڈش کی طرف؟ تو آپ نے اس کی لک کو اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا چنا چاٹ ڈال دیا ہے اور جو ہے نا میں نے سائڈوں پہ آلو لگا دی ہیں تاکہ یہ اچھے لگیں۔ تو میرے پیارے پیارے ویورز، آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جانا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔